کا حکم نازل کیا۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے اندر اس قدر رچے بسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر اس کے برخلاف کچھ بھی کہا جائے تو برانگیختہ ہونے کا ڈر ہے، اور پھر اس کے پاداش میں وہ بہت سارے ایسے اعمال جن کی طرف راغب ہو رہے تھے ان سے متنفر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کس علم کو کس وقت پیش کرنا ہے یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے مسائل پر مقالے لکھے ہوئے ہیں، بلکہ بعض کتابیں لکھی ہوئی میرے پاس جو تقریباً میں نے 10 سال پہلے 12 سال پہلے لکھی ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں ان کو دیکھتے رہتا ہوں اور پھر رکھ دیتا ہوں، نشر نہیں کرتا۔ دیکھا، لگا کہ ہاں باتیں صحیح ہیں، لیکن ابھی نشر کرنے کا موقع نہیں آیا ہے۔ پھر جب مناسب لگے گا، بس اوقات بعض مسائل کا میں نے پھر بعد میں پرچار بھی کیا ہے۔ بعض مسائل ایسے بھی ہوئے تھے جن کا 5 سال 6 سال 7 سال تک صبر کیا، اس کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ بتدریج رکھنا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ میں نے بہت اچھا محسوس کیا۔ اگر اسی وقت فوراً لوگوں کے سامنے لاتا تو فتنہ ہی کھڑا ہو سکتا تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسئلے کسی مسئلے کا آپ کو علم ہو جائے تو فوراً لوگوں کے سامنے آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ انتظار کریں۔ دعوت و تبلیغ کے اصول و ضابطے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو الاہم فالمہم کا اصول اپنانا پڑے گا۔ لوگوں کے لیے سب سے اہم چیز کون سی ہے، وہاں سے آپ شروعات کریں۔ ان مسائل کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے چرچا کریں۔ توحید کے مسائل ہیں، ایمان کے مسائل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شروعات کس سے کی ہے؟ کتاب الوحی سے، اس کے بعد کتاب الایمان سے۔ صحیح مسلم کی بھی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ جی فرمائیں۔ اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے صحیح مسلم صحیح بخاری پڑھ ہی لیا ہوگا۔ کس کتاب سے شروعات ہوتی ہے صحیح مسلم کی؟ جی جزاک اللہ۔ کتاب الایمان سے صحیحین کی شروعات ہوتی ہے۔ شروع میں ہی کتاب الایمان پڑھایا جاتا ہے، اور بہت سارے مدارس میں چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو مکمل ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو بعض مدارس میں ابھی نصاب تیار کیا گیا ہے کہ منتخب ابواب پڑھائیں۔ تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ صحیح مسلم سے آپ منتخب اگر ابواب پڑھانا چاہتے ہیں تو کتاب الایمان کو اور کتاب الامارہ کو اور مقدمے کو، صحیح مسلم کا مقدمہ، کتاب الایمان اور کتاب الامارہ، ان 3 کتابوں کو ختم نہ کریں۔ اگر صحیح مسلم سے کم از کم آپ نے 3 کتابیں پڑھ لی، ایک مقدمہ ہے اور 2 کتابیں، کتاب الایمان اور کتاب الامارہ، یہ 2 کتابیں اگر پڑھ لی تو گویا کہ آپ نے صحیح مسلم کو پڑھ لیا ہے۔ اصل مقصد اس کا حل ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ پوری کتاب پڑھیں آپ، لیکن اگر کورس کے اندر رکھنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے سیٹ کرنا، تو کم از کم ان 2 کتابوں کو صحیح مسلم کے اندر ضرور رکھیں۔ تو کتاب صحیح مسلم کے اندر بھی اور صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الایمان سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کتاب کی شروعات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر پوری دعوت 10 سال تک اپنی کس پر مرکوز رکھی؟ توحید اور ایمان کے مسائل پر۔ جو مکے کے اندر صورتیں نازل ہوئی ہیں، آپ پائیں گے کہ احکام کی آیتیں اس میں نہیں ہے، بہت ہی شاذ و نادر بعض ہی مسائل کا تذکرہ آپ کو ملے گا مکی صورتوں کے اندر۔ جو لمبی لمبی صورتیں ہیں جن کے اندر مسائل کا تذکرہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ مائدہ ہے، لمبی لمبی جو صورتیں ہیں، سورۃ التوبہ ہے، یہ تمام صورتیں کہاں نازل ہوئی ہیں؟ یہ تمام احکامات کہاں نازل ہوئے؟ مدینہ کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صرف توحید اور ایمان کے مسائل سمجھانے میں ہی تقریباً 10 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ یہ بنیادی مسائل ہیں جن کے بغیر، ابھی میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ شریعت کے اندر بعض مسائل ایسے ہیں جن کے جانے بغیر ایک مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ تو ان مسائل کا ظاہر سی بات ہے کہ چرچا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بکثرت چرچا کرنا ضروری ہے۔ آپ خود جائزہ لیں کہ آپ نے خود اپنے دروس میں یا دوسرے علماء نے جن کے دروس میں یا جن جلسوں اور کانفرنسوں میں آپ نے شرکت کی ہے، کتنے جلسوں میں اور کتنے دروس میں آپ نے ارکان ایمان پر دروس سنے ہیں، فرشتوں پر ایمان کیسے لانا ہے۔ اگر اکثر و بیشتر عوام کو پوچھے تو میرا اپنا جو تجربہ رہا ہے، تقریباً 99% لوگ نہیں جانتے
कैसे फरिश्तों पर ईमान लाना है, किताबों पर कैसे ईमान लाना, अल ईमान बिल कुतुब, अल ईमान बिर रसूल, रसूलों पर कैसे ईमान लाना है, अक्सर व बेशतर लोग नहीं जानते। तो क्या इन मसाइल का बयान करना हम पर ज़रूरी नहीं है? ये बुनियाद है ना, ये बुनियाद है। मेरा अपना तजुर्बा ये है, जब उसी म्यूज़ियम में मारुदुल कुरान में, जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले तज़किरा किया, शुरू में मैं उनसे सवाल करता था कि ईमान के अरकान कितने हैं। चूँकि मारुदुल कुरान था, कुरान करीम एग्जीबिशन था वो, और ये ईमान बिल कुतुब के अंदर एक जुज़ है कुरान पर ईमान लाना। तो मैं उनसे सवाल करता था कि ईमान के अरकान कितने हैं, सिर्फ आदद आप बता दें। 50% लोग आदद ही नहीं बता पाते थे। लोगों को ईमान के अरकान कितने हैं अदद का ही इल्म नहीं है। चीज़ाए की तफसील का इल्म हो कि पहला रुकन क्या है, दूसरा रुकन क्या है, तीसरा रुकन किस तरह, 6 अरकान बता दें, नाम बता दें, ऐसे बहुत कम लोग हैं। 50% लोग आपको ऐसे मिलेंगे आवाम में से जो अदद के ताल्लुक से भी नावाकिफ़ हैं। अगर किसी ने बयान कर भी दिया कि 6 अरकान है, तो आप पूछें कि क्या क्या है, तो उनमें से आधे लोग क्या क्या है नहीं बता पाएंगे। जो लोग बता भी देंगे कि ईमान बिल्लाह व बिल मलाइका व बिल कुतुब, 6 अरकान का बता दिया जिन्होंने, उनको आप तफसील पूछें कि मलाइका पर ईमान कैसे लाना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान कैसे लाना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से बुनियादी चीज़ों का आप सवाल करें, नहीं बता पाएंगे। मैंने खुद तजुर्बा किया है, बहुत सारे लोगों से सवाल किया है कि अल्लाह ताला कहाँ है। ये ऐसा सवाल है जिसके ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लोंडी का इम्तिहान लिया था कि वो काफिरा है या मुसलमान है। आप सोचें कि ये किस दर्जे का सवाल है। इस सवाल के ज़रिए ये फ़र्क हो सकता है कि बंदा मुसलमान है या काफिर है। मैंने बहुत सारे मुसलमानों को सवाल किया ये कि अल्लाह ताला कहाँ है, और अफसोस की बात यह है कि इस सवाल का जवाब बहुत सारे मुसलमानों ने गलत दिया है। तो आप सोचें कि ये कितना बड़ा खलल है। हमारे घर के बगल में एक खातून है, उम्र तकरीबन 50 से ज़्यादा होगी, कई बच्चे हैं उनके। माह रमज़ान में हमारे घर एक दिन आई और कह रही हैं कि मैं हालत हैज़ में हूँ लेकिन रोज़े से हूँ। उनको कहा गया कि हालत हैज़ में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। कहने कि आज तक तो मैंने हमेशा रखा है, अब तक तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि हालत हैज़ में रोज़ा रखना मना है। अब आप सोचें कि ये खातून 50 साल की उम्र अगर तजावुज़ कर चुकी है और उसको इस बुनियादी मसले का इल्म नहीं है कि हालत हैज़ में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, तो ये खलल उस खातून का या हमारा खलल है? ये जाहिर सी बात है कि हमारे दावत के अंदर खलल है, बहुत बड़ा खलल है ये, कि अहम जो चीज़ें हैं उनसे शुरुआत हमें करनी चाहिए थी, और अक्सर व बेशतर अपने दुरूस में, अपने जलसों में इन चीज़ों का तज़किरा करना चाहिए था। लेकिन हमने इन मसाइल का तज़किरा बहुत कम किया है या नहीं किया है, एकदम ना के बराबर। अक्सर व बेशतर आप पूरे साल भर के जलसों की रिकॉर्डिंग आप देख लें, गुज़श्ता साल के जितने जलसे हुए हैं गुमानी इलाके के अंदर, पाकुड़ और साहिबगंज के अंदर, आप पूरी रिकॉर्डिंग देख लें कि किन मौज़ूआत पर जलसे हुए हैं। आप पाएंगे कि अक्सर व बेशतर वो मसाइल जिनका तज़किरा हुआ है वो ज़माने भर से वही मसाइल हो रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे मसाइल ऐसे भी होंगे जो उलमाए अहले हदीस के अंदर इख्तलाफ है। अहनाफ और बरेलवियों और दूसरे लोगों के साथ नहीं, उलमाए अहले हदीस के अंदर इख्तलाफ है। बाद उलमाए अहले हदीस कहते हैं कि ये जायज़ है, बाद कहते हैं कि नहीं ये जायज़ नहीं है। ऐसे मसाइल पर अक्सर व बेशतर हमारी एनर्जी सर्व होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये गैर ज़रूरी है, क़तअन हाशा व कल्ला, कभी ये नहीं कहता। इनको मैं इनकी अहमियत नहीं घटा रहा हूँ। यकीनन ये इल्म का एक बाब है और उलमाए किराम को इस पर भी काम करना चाहिए, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम है कि जो मसाइल जिनके बग़ैर इस्लाम और कुफ्र का मसला आ जाए, जिनके बग़ैर एक शख्स मुसलमान बाकी ना रह सके। अभी मैंने खुतबा मसनूना के अंदर जो आयत पढ़ी है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये हर शख्स की जिम्मेदारी है, सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। ये हर शख्स के साथ अल्लाह ताला ने खिताब किया है कि इस दुनिया से रुखसत होते वक्त कम से कम मुसलमान होकर तो रुखसत हो। अब ऐसे मसाइल जिनके बगैर इस्लाम ख़तरे में पड़ जाए, उन मसाइल का उनको इल्म ना हो और उनको कभी चर्चा ना किया जाए उनके सामने, तो जाहिर सी बात है कि दावत के अंदर बहुत बड़ा खलल है। ये हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है इन मसाइल के अंदर। ये एक बाब हुआ। दूसरा बाब यह है कि बहुत सारे फितने नित नए जन्म लेते रहते हैं। वक्त के मुतालिक आप तंबीह कर दिया करें, इसलिए कि बोलते वक्त एहसास नहीं रहता कि कितना वक्त गुजर चुका है। ठीक है, मुझे बता दें कि पहले अभी वक्त है। बहुत सारे फितने नित नए जन्म लेते रहते हैं।
علماء کرام کو چوکنا رہنا چاہیے ان فتنوں کے تعلق سے، بیدار رہنا چاہیے ان فتنوں کے تعلق سے۔ ان فتنوں کا خاتمہ کرنا یہ عام شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کے تعلق سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں اور ان فتنوں کی سرکوبی بھی کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمیں عائد کی ہے، ہمارے اوپر عائد کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے جس کی صحت کے بارے میں کلام ہے، بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ حدیث، فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اس حدیث کے اندر، کہ اس علم کے حاملین عادل اور ثقہ لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو دین و ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔ اور یہ ہونا چاہیے، ایک عالم کی شان یہ ہونا چاہیے کہ وہ دین و ایمان کے اعتبار سے متکلم فی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی دین اور ایمان پر انگلی اٹھائیں۔ ایک عالم دین کا وقار ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ نماز کے اندر پیچھے ہے۔ فرائض اور واجبات کے اندر تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی عالم کے بارے میں فرائض اور واجبات کے بارے میں سوال ہونے لگے کہ فلاں عالم نماز کے اندر کوتاہی برتنے والا ہے، تو بہت ہی شرم کی بات ہے۔ یہ ہونا یہ چاہیے کہ جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، جن کے ذریعے ایک دوسرے پر سبقت ہم کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے اندر ہم ایک دوسرے پر سبقت کریں، یہ ہونا چاہیے ہمیں۔ دوسروں کے لیے ہم قدوہ بنے، نمونہ اور آئیڈیل بنے۔ ایسا نہ ہو کہ جو فرائض ہیں جن کے اندر ہر کوئی برابر ہے، ایک عام آدمی بھی ان فرائض کا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ صرف ہم فرائض کے اندر ہی پیچھے رہ جائے اور وہ ایک عام آدمی ہم سے آگے بڑھ جائے، یہ بہت ہی شرم کی بات ہوگی۔ اگر کسی عالم کے بارے میں کوئی شکایت کرے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، تو کتنی شرم کی بات ہے۔ اور کسی عالم کے بارے میں یہ اگر شکایت ہو کہ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو اللہ المستعان۔ السلام علیکم۔ شیخ کا خطاب 11:50 تک چلے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ان کے خطاب کے درمیان جو کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں، ہم لوگوں نے سماعت کی نوٹ بھی کی۔ کوئی بھی رموز، پوشیدگی، خفا اگر رہ جائے تو 11:50 سے 12:10 تک سوال و جواب کا سیشن رہے گا 30 منٹ۔ اس درمیان آپ ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو آپ بالکل اطمینان کے ساتھ نوٹ کریں اور سماعت کریں۔ کسی بھی طرح کی پوشیدگی اگر رہ جائے آپ مولانا سے شیخ صاحب سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ جو نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، ان فتنوں کے تعلق سے علماء کرام کو بیدار رہنا چاہیے اور ان فتنوں کا خاتمے کرنے کی، ان کی سرکوبی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے مثال میں پیش کر رہا ہوں تاکہ زیادہ واضح ہو۔ اس زمانے میں مودودیت اور جماعت اسلامی اور اخوانیت کا فتنہ، یہ فتنہ ہے، اس بارے میں علماء کرام کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس جماعت کے اندر اکثر و بیشتر جو گمراہ فرقے، بڑے بڑے فرقے گزرے ہیں، جن باطل افکار کی وجہ سے ان کو گمراہ کہا گیا ہے، ان باطل افکار کو اس جماعت نے اپنے اندر گویا کہ سمیٹ لیا ہے۔ جیسے رافضہ ہے، شیعوں کی جماعت ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا ہے اس جماعت کے اندر؟ جی بتائیں۔ روافض کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ روافض کے اندر سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے وہ کیا کرتے ہیں؟ بدزبانی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے احترام نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان کو کافر بھی کہتے ہیں۔ چند گنے چنے صحابہ اکرام ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان کے علاوہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو چکے تھے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد۔ یہ سب سے بڑی گمراہی تھی صحابہ اکرام کے تعلق سے شیعہ کے اندر، روافض کے اندر۔ جماعت اسلامی نے رافضہ سے اس خرابی کو لیا، جماعت اسلامی والوں نے، اخوانیوں نے رافضہ سے ان کے اندر سب سے بڑی جو گمراہی تھی اس گمراہی کو لیا ہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہے خوارج، اس کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ ائمہ اور حکمراں کے خلاف، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، جو حکمراں ہیں، جو سلطنت والے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جو ملک چلاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے،
ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا اور ان کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیشین گوئی کر دی تھی اس منحرف جماعت کے سلسلے میں۔ ذی الخویسرہ کا قصہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یاد ہوگا، صحیحین کے اندر وہ قصہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو دین سے اسی قدر نکل جائے گی، اسی طرح نکل جائے گی جس طرح کہ تیر کمان سے نکلتا ہے۔ یہ لوگ عبادت کے اندر حد درجہ مشغول ہوں گے، قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مشہور حدیث آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ یہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کے جو آبا و اجداد تھے ظاہر ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی طرف نسبت اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے لوگوں اور ان لوگوں کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے، ایک باطل جماعت اور ایک منحرف جماعت اس طرح کی پیدا ہوگی۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اسی جماعت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کیا، قتل کیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہ حشر ہوا۔ وہاں سے ایک فتنے کا دروازہ کھلا، جو فتنہ آج تک امت کے اندر فتنہ و فساد برپا کی ہوئی ہے۔ اس جماعت نے مسلمانوں کا جتنا خون کیا ہے کسی دوسری جماعت نے شاید نہیں کیا ہے، رافضہ اور خوارج نے۔ یہ مسلمانوں کا خون کرنا دین سمجھتی ہے جماعت، اس سے ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اپنے علاوہ سب کو کافر گردانتی ہے، خصوصاً حکمراں کو۔ اس لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نواقض الاسلام، اس کتاب کو بکثرت پڑھنا چاہیے کہ کن چیزوں سے اسلام سے انسان خارج ہو سکتا ہے، اور جو افکار ہیں، باطل منحرف افکار ہیں جن کی وجہ سے کافر کہہ کر لوگوں کو دین سے نکال دیتے ہیں اور پھر ان کا قتل کر ڈالتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی وہ فتنہ اس قدر سر نہیں اٹھایا ہے، لیکن پوری دنیا کی خبریں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے کہ فلاں مسجد کے اندر اس طرح حملہ ہوا اور وہاں پر اتنے مسلمان مارے گئے، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ مارنے والے کون تھے؟ مارنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اور جن کو مارا گیا وہ بھی نماز پڑھنے آئے ہیں، مسلمان ہیں۔ کس لیے آخر ان لوگوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا قتل کر دیا؟ کیونکہ جن کا انہوں نے قتل کیا وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، انہیں کافر سمجھتے ہیں، مباح الدم سمجھتے ہیں، جن کا خون حلال ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنا خطرناک فکر ہے یہ، کتنا خطرناک فکر ہے یہ، اور کتنی خطرناک سوچ ہے یہ کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کا خون حلال سمجھتے ہیں اور ان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ یہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس جماعت کے تعلق سے تنبیہ کی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ جماعت دنیا کے اندر مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے۔ اس جماعت کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا تھی کہ مسلم ائمہ اور حکمراں کے خلاف لوگوں کو ورغلانا، لوگوں کو ابھارنا، تاکہ مسلمانوں کے جو اولیاء ہیں، جو حکمراں ہیں، اولیاء الامور ہیں، ان کے خلاف یہ لوگ نکلے اور نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس جماعت کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ تھی۔ جماعت اسلامیہ اور جماعت اخوانی نے اس جماعت سے اس سب سے بڑی خرابی کو اپنے اندر لیا۔ اس لیے آپ پائیں گے کہ جماعت اسلامی کے اندر یہ چیز عام ہے کہ مسلم حکمراں کے خلاف لوگوں کے سامنے اس طرح ورغلاتے رہتے ہیں اور تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، اسٹیجوں سے، سوشل میڈیا سے، اس پلیٹ فارم سے، عوامی پلیٹ فارم سے لوگوں کو مسلم حکمرانوں کے خلاف ابھارتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کتاب الامارہ بھی میں نے کہا نا کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کم از کم پڑھنا چاہیے۔ اب کتاب الامارہ کو ایک بار پڑھ لیں، ایک بار ایک دن نکال کر کسی طرح 3-4 گھنٹے لگیں گے سرسری نظر سے پڑھنے میں۔ آپ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ کسی دوسرے کا قول پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے کہ اگر اس طرح کا فتنے کا زمانہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ بھی وہ حدیثیں جو صحیح ہے، سب سے صحیح ترین حدیثیں صحیح مسلم کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں۔ آپ پائیں گے کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ میں جو حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ایک طرف ہے اور خوارج کا منہج بالکل اس کے برعکس دوسری طرف ہے۔ جماعت اسلامی نے اس خوارج اس فکر اسے گروہ سے اس خرابی کو، جو سب سے بڑی خرابی تھی، اس خرابی کو اپنے اندر لیا۔ اسی طرح معتزلہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ کے ساتھ بہت سارے دوسرے جو فرقے تھے وہ اس گمراہی کے اندر شامل تھے، شریک تھے۔ وہ کیا تھا
اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو صفات کی آیتیں وارد ہیں قرآن کے اندر ہو یا احادیث کے اندر، ان کے تعلق سے تعویل کرنا، صحابہ کرام کا جو منہج تھا اس باب میں، اسماء و صفات کے باب میں تابعین کا جو منہج تھا، ائمہ کرام کا جو منہج تھا، اس منہج پر نہیں رہے، اور اس فتنے کے اندر اور اس گمراہی کے اندر بہت ساری جماعت شامل ہے، اشعریہ ہو، ماتریدیہ ہو، معتزلہ ہو، خوارج ہو۔ ان تمام جماعتوں کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ نصوص صفات کی تعویل کرنا۔ جماعت اسلامی نے ان جماعتوں سے اس خرابی کو لیا اپنے اندر، تو گویا کہ یہ جماعت خرابیوں کا اور گمراہیوں کا مجسم ہے۔ اب اس فکر کو اگر کوئی علاقے کے اندر نشر کرنا چاہے تو اس فکر سے لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ یقیناً سلفی علماء کی ہے، اہل حدیث علماء کی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس جماعت کے اندر کیا گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، اور پھر لوگوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سلف صالحین سے اس جماعت کے اندر اور اس فکر کے اندر کہاں تصادم ہے، کہاں اختلاف ہے، تاکہ ہم لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف موڑ سکے اور ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف، سلف صالحین کے منہج کی طرف بلا سکیں۔ تو اس طرح کے جو نت نئے فتنے جنم لیتے ہیں، ان فتنوں کے تعلق سے ہمیں چوکنا رہنے کی، بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو ان فتنوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے خود ہم اس کے تعلق سے متنبہ ہوں، جانکاری حاصل کریں، اور پھر لوگوں کو ان فتنوں کے تعلق سے بچائیں۔ اسی طرح انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ انکار حدیث کے تعلق سے اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا، سب سے زیادہ فتنہ انکار حدیث کا بر صغیر سے اٹھا ہے اور مصر سے اٹھا ہے، دوسرے ممالک سے بھی اٹھا ہے، لیکن سب سے زیادہ خصوصاً آخری چند سالوں کے اندر، 100-150 سال کے اندر سب سے زیادہ انکار حدیث کا فتنہ اگر کہیں پر یہ فتنہ سر اٹھایا ہے تو کیا ہے؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور پھر مصر کے علاقے جو ہیں، سب سے زیادہ انہی علاقوں سے یہ فتنہ اٹھا ہے، اور بہت ساری کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں انکار حدیث کے تعلق سے۔ آج بھی سوشل میڈیا میں پوری ایک لابی تیار ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر حدیث رسول کے تعلق سے شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں۔ غامدی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جاوید احمد غامدی کا نام؟ جن لوگوں نے ان کو سنا ہے جانتے ہیں کہ ان کے فالوورز کتنے لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ احادیث رسول کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کرنا۔ انڈیا کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں جو حدیث پڑھاتے ہیں، راشد شاز ان کا نام ہے۔ یہ حدیث پڑھاتے ہیں اور حدیث کے تعلق سے لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں۔ ایک خود منکر حدیث ہے، اور احادیث رسول کے تعلق سے وہی کچھ لوگوں کو بیان کرتے ہیں جو مستشرقین کا مذہب رہا ہے۔ علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ اپنے ایک لیکچر کے اندر کہہ رہے تھے کہ راشد شاز نے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہی ہے، جو کچھ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کہا ہے میں سب کچھ ملا چکا ہوں، پورے کے پورے مستشرقین کا چبایا ہوا لقمہ ہی وہ پیش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نیا فتنہ ہی نہیں کر رہے ہیں، یعنی کوئی نئی بات نہیں پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس طرح کے کتنے ان کے فالوورز ہیں جو انہی کو فالو کرتے ہوئے احادیث رسول کے تعلق سے یہ نظریہ لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ طبقہ جو اسکولوں کالجوں کے اندر جاتا ہے اور ان کے اندر جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کا کچھ جذبہ رکھتے ہیں، دین کے ساتھ کچھ لگاؤ رکھتے ہیں، ایسے لوگ علماء کو کم سنتے ہیں، ان کو زیادہ سنتے ہیں، اور بہت جلدی ان کے ذہن کے اندر یہ گمراہی سرایت کر جاتی ہے کہ حدیث رسول کا وہ مقام نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بچانا اس گمراہی سے ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ہمارے ہی بچے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، تو ان کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ان فتنوں سے بچائیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ اسکولوں کالجوں کے اندر یہ عام ہے۔ ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک اسکول کا لڑکا کہہ رہا تھا کہ عنقریب تھا کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا، ایک زمانے تک وہ میرے ساتھ لگے رہے اور اس کے تعلق سے مجھے مطمئن کرتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اور ہم ان کے چہلے چپاٹے ہیں، آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے۔
وہ مختلف طریقے سے بات کریں گے، آپ کی ذہنی تربیت کریں گے، اور پھر آخر میں ایک آدھ مہینے کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ جو ہم علماء کرام سے سنتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یہ صرف خرافات ہے، اساطیر الاولین ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت ہے اور رمز ہے بس۔ علامہ وحید الدین خان، ان کو علامہ کہنا ہی نہیں چاہیے، مولانا وحید الدین خان کا نام آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ان کی کتابوں کو پڑھنے والا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، دجال کے تعلق سے، علامات قیامت کے تعلق سے جو عقیدے کی بنیادی مسائل ہیں نا، یہ نہیں ہے، یہ مسائل کیا ہے؟ عقیدے کے بنیادی مسائل ہیں۔ کتاب التوحید آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو اس کے اندر آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے کیا ہیں؟ عبد ہے، رسول ہے، کلمتہ القاها الی مریم، اللہ کی کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، یہ حدیث آپ لوگوں نے کتاب التوحید کے اندر پڑھی ہوگی۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، توحید کے مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے بچوں کا عقیدہ کیا بن رہا ہے؟ دجال کے تعلق سے مولانا وحید الدین خان کو اگر کوئی پڑھنے والا ہو، اور افسوس کی بات ہے میں نے سنا کہ ہمارے مدارس کے اندر، علاقے کے مدارس کے اندر مولانا وحید الدین خان کی کتابیں طلبہ مدارس کے اندر تقسیم کی جاتی ہیں، ان کی لائبریریوں کے اندر تقسیم کی جاتی ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں فری میں کچھ کتاب مل گئی تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ اپنے طلبہ کو کیا دے رہے ہیں؟ زہر دے رہے ہیں آپ۔ جائز نہیں ہے کہ طلبہ کو آپ مولانا وحید الدین خان جیسے منحرف افکار رکھنے والے لوگوں کی کتاب دیں پڑھنے کے لیے۔ اگر زبان آپ کو سیکھنی ہے، ادب سیکھنا ہے تو اس کے بہت سارے راستے ہیں۔ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھیے، علامہ شمس الحق، مولانا اسماعیل سلفی گوجرانہ والا رحمہ اللہ کو پڑھیے، مولانا سفیر الرحمن مورخ رحمہ اللہ کو پڑھیے۔ ایک لمبی فہرست ہے، میں نے ایک بار نشر کیا تھا فیس بک کے اندر کہ اگر آپ کو زبان ہی سیکھنی ہے، اردو زبان ہی سیکھنا ہے، ادب ہی سیکھنا ہے، تو سلفی علماء کی کتابیں کم نہیں ہیں۔ الحمدللہ ادبی چاشنی کے اندر لکھی گئی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف اپنا نسب العین بنا لے کہ مولانا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اور مولانا اسماعیل سلفی گوجرانہ والا رحمہ اللہ، ان کی کتابیں میں پڑھ لوں گا تو انشاءاللہ ان کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی، بہت اچھی اردو ہو جائے گی، لکھنے کی بھی اور بولنے کی بھی اردو اچھی ہو جائے گی۔ ادبی چاشنی جو ان کی کتابوں کے اندر ہے، بہت سارے مؤلفین کے یہاں آپ کو یہ چاشنی نہیں ملے گی، لیکن صرف ادبی چاشنی کے ساتھ آپ کو وہاں پر ادبی چاشنی ہی نہیں ملے گی، بلکہ ساتھ آپ کو علم ملے گا، آپ کو منہج ملے گا، آپ کو سلفیت ملے گی، اہل حدیثت ملے گی، آپ اپنا دین بھی سیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ادب کے چکر میں پڑھ کر آپ نے منہج اور اپنے دین سے ہی آپ ہاتھ دھو بیٹھے، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہوگا کہ ادب کے چکر میں مولانا وحید الدین خان کو، مولانا مودودی کو ہم پڑھنے کے لیے گئے اور اپنا دین ہی اور اپنا منہج ہی گنوا بیٹھے۔ آپ یقین جانیں کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی جو اپنے قاری پر اثر نہ ڈالتی ہو، ہر کتاب اپنے قاری پر اثر ضرور ڈالتی ہے۔ اگر مستقل کوئی ان کتابوں کے پڑھنے والا ہوگا تو کچھ دنوں کے بعد آپ یقیناً پائیں گے کہ ان کے اندر یہ افکار سرایت کرنے لگے ہیں۔ خصوصاً کچی عمر کے جو طلبہ ہیں، جو ابھی طلب علم کے مرحلے میں ہیں، وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو قائل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ باطل افکار ہیں، منحرف افکار ہیں، اور سلفی منہج کے ساتھ ان کا یہ تصادم ہے اور یہ تنازع ہے، اس لیے آپ ان افکار کو چھوڑیے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے طلباء کی صحیح رہنمائی کریں کہ کون سی کتابیں آپ کے لیے مضر ہیں اور کون سی نفع بخش ہیں، کن کتابوں کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے اور کن کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے اس تعلق سے عربی زبان کے اندر کتابیں لکھی، کتب حذر منها العلماء، ایک کتاب ہے، ایسی کتابیں جن کے تعلق سے علماء نے تحذیر کی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع زمانے سے لے کر صحابہ اور تابعین کے زمانے سے لے کر یہ منہج چلا رہی، کوئی نیا منہج نہیں ہے۔ آپ صحیح مسلم کا، ابھی میں نے کہا نا کہ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھنا چاہیے ہر ایک کو، آپ اس مقدمے کو پڑھیے، آپ کو سلف صالحین کا منہج معلوم ہوگا۔ صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر آپ پائیں گے کہ مسجد نبوی کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے جو حدیث رسول بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے امین اور صادق ہوتے کہ اگر ان کو قنطار دے دیا جائے، مالوں کا پہاڑ دے دیا جائے تو ایک درہم تک اس میں سے خیانت نہیں کریں گے، اس قدر امانت دار ہوتے تھے۔ لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یؤخذ عنہم الحدیث، ان سے حدیث نہیں لیا جاتا تھا، ہم ان سے حدیث نہیں قبول کرتے تھے۔ اب سوچیں، مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے ہیں، وہ حدیث نشر کر رہے ہیں، ایمان اور امانت کے اندر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے،
اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم حدیث نہیں قبول کرتے تھے. کیوں؟ لیس من اہلہ، کیونکہ اس کے اہل نہیں تھے وہ. امام مالک رحمہ اللہ سے اس کی تفسیر وارد ہے، غالباً خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں اس کی تفسیر بیان کی ہے لیس من اہلہ کی، کہ ان لوگوں نے کتابوں سے رٹ کر علم حاصل کر لیا تھا، علماء کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا تھا. آج آپ دیکھیں اپنے ارد و گرد کتنے ایسے دعات ہیں جو کتابوں سے رٹ کر علم حاصل کر لے اور اسٹیج پر کھڑے ہو گئے لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جن کو ہم اپنے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ بردرس کہتے ہیں. جانتے ہیں نہیں جانتے آپ لوگ؟ خود آپ کے علاقے میں کتنے ایسے لوگ گھومتے ہیں اسٹیجوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کو موقع کس نے دیا ہے؟ ہم جیسے لوگوں نے دیا ہے ان کو موقع. وہ خود جاہل ہیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. اب ان کے سامنے کوئی کتاب کھول دیں حدیث کی، وہ ایک سطر پڑھ نہیں پائیں گے. سمجھنا بہت دور کی بات ہے، صرف ریڈنگ پڑھنے کے لیے آپ کہیں نہیں پڑھ پائیں گے وہ. جی جی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے کو سمجھنا اور اس کا قلاقمہ کرنا، اس کو ختم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ آج کا فتنہ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر تابعین کے زمانے میں اس طرح کے لوگ موجود تھے جو اس طرح علم حاصل کرنے سے پہلے ہی لوگوں کو علم بانٹنا شروع کر دیتے تھے. یہ علماء کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے. علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ابھی میں نے کہا کہ صبر کی ضرورت ہے. بغیر صبر کے علم حاصل نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی ضرورت ہے، سر جھکانے کی ضرورت ہے استاد کے سامنے. بہت کچھ برداشت کرنے کے بعد علم حاصل ہوتا ہے، ایک لمبی مدت کے بعد علم حاصل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کوئی کتاب اٹھائیں اور اس سے دین حاصل کر لیں، دین سیکھ لیں اور پھر لوگوں کو پھر بیان کرنا شروع کر دیں. یہ ہمارے سلف کا منہج نہیں تھا کہ ایسے لوگوں سے دین حاصل کیا جائے، ایسے لوگوں سے دین قبول کیا جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج وہی لوگ اسٹیج کی زینت بنے ہوئی ہیں اور ان سے لوگ دین حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے تنبیہ کی ہے. مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا، اٹھا لیا جائے گا. ایک دوسری حدیث کے اندر اس کی تفسیر ہے کہ کیسے علم اٹھے گا. اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ڈائریکٹ نہیں اٹھائے گا، بلکہ بقبض العلماء، علماء جس طرح دنیا سے اٹھتے جائیں گے اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ ان کا علم بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اٹھتا جائے گا. آج آپ دیکھیں گزشتہ 4-5 سالوں کے اندر کتنے علماء کی وفات ہوئی ہے. بڑے بڑے علماء، مشہور علماء، یہ تمام ہم سے چند سالوں کے اندر رخصت ہو چکے ہیں. یہ نشانی ہے قیامت کی ایک، کہ بڑے بڑے علماء ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں اور صرف چھوٹے طلباء دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں. ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. جب علماء کی قلت ہو جائے گی، علماء نہیں ملیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیں گے. اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ جن کو سردار بنایا جا رہا ہے، جن کو مفتی بنایا جا رہا ہے، مرشد، مبلغ اور مفتی کا ان کو درجہ دیا جا رہا ہے، یہ بھی جاہل ہے اور سوال کرنے والا بھی جاہل ہے. تو آخر ایک جاہل نے دوسرے جاہل کو اپنا مفتی کیسے قبول کر لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرچہ جہالت کے اندر دونوں مشترک ہیں، جاہل دونوں ہیں، لیکن ایک جاہل نے اپنی شکل و صورت لوگوں کے سامنے عالم کی بنائی ہوئی ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مرشد، مبلغ اور مفتی کی شکل میں پیش کیا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ خشیت جو ہے نا، یہ علماء کے اندر آتی ہے. آپ نے کبھی کسی بردر کو پایا ہے کہ ان کے سامنے کوئی سوال پیش کیا گیا اور اس سوال کو ان کے پاس علم نہ ہو، جواب نہ ہو؟ ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. اب سوچیں کہ کتنی بڑی جرأت ہے. ان کو زبان نہیں کھولنی چاہیے لیکن ہر سوال کا جواب ان کے پاس سامنے تیار ہوتا ہے. ابھی مغربی بنگال کے اندر، اتر دیناج پور کے اندر ایک جلسے کے بارے میں مجھے خبر دیا تھا چند علماء کرام نے کہ اس اسٹیج کے اندر کئی مدارس کے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے مدنی علماء بھی اسٹیج کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جلسے کے آخر میں سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی اور مفتی بنایا گیا ایک بردر کو. مفتی بنایا گیا ایک بردر کو جو ایک سطر دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا.
یہ قیامت کی علامت ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم یہ مفتی اور مرشد اور مبلغ کا درجہ دیے ہوئے ہیں. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فیسألون، ان سے سوال کیا جائے گا، فیفتون، تو یہ فتویٰ بھی دیں گے، ہر سوال کا جواب ان کے پاس تیار رہے گا. فیضلون ویضلون، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. پہلے ہم صرف تبلیغی جماعت والوں کے تعلق سے یہ سنتے تھے کہ تبلیغی جماعت والے بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اہل حدیثوں کے اندر ایسے فتنے جنم لے چکے ہیں جو اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، خود ان کی علمی حالت ایسی ہوتی ہے کہ مفلس ہوتے ہیں، ایک صدر پڑھ بھی نہیں سکتے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. ایسے لوگ عجیب و غریب مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ ایک دم اتاولے ہوتے ہیں. آپ کے ہی علاقے میں ایک شخص نے جو اسی میدان کے ہیں، بردر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی. کتاب کا موضوع کیا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت عموماً تمام مساجد میں، اہل حدیث جتنے مساجد ہیں علاقے کے اندر، پورے گمانی پاکور کے علاقے میں، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے تقریباً 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد لوگ ادا کرتے ہیں. 11 ساڑھے 11 بجے ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اور اکثر مسجدوں میں نماز کب ہوتی ہے؟ 12 بجے کے بعد ہوتی ہے، 12:30 بجے، پونے 1 بجے. انہوں نے کتاب لکھی ایک، اور میرے پاس وہ کتاب انہوں نے بھیجی کہ آپ اس پہ تقریض لکھیے، اس کا تزکیہ کر دیجئے کہ بہت اچھی کتاب ہے. کتاب پڑھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ کوئی عالم اگر لکھتا تو الگ بات ہوتی، آپ ایک سطر پڑھ نہیں سکتے، اور اس کی دلیل موجود تھی کتاب کے اندر. انہوں نے جتنی حدیثیں نقل کی تھی جن سے انہوں نے استدلال کیا ہے، تو جیسے ترمذی سے کوئی حدیث نقل کی تو باب سے لے کر، امام ترمذی سے باب کہتے ہیں نا، باب ما جاء فلاں، وہاں سے نقل کرنا انہوں نے شروع کیا ہے، پوری سند نقل کی ہے، اور آخر میں امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہوا ہے، اس کو بھی نقل کر لیا ہے اور اسی سے استدلال کر رہے ہیں. اس لیے کہ عربی عبارت تو پڑھ نہیں سکتے. اب کسی اردو کتاب سے انہوں نے ترجمہ نقل کیا ہے، تو ترجمہ کہاں تک نقل کیا ہے؟ جتنا اپنے مطلب کا تھا. اب سند والی جو بحث تھی ان کو تو سمجھ میں آئے گی نہیں، تو اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ حالت ہے، اور اس مسئلے پر کتاب لکھ رہے ہیں. اور لوگ مشورہ کیا دے رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ گاؤں میں جا کے سمجھائیے کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو فوراً لوگ نماز ادا کریں، اذان ہو مسجد میں. اگر لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مان رہے ہیں تو اکیلے آپ اذان دیجئے اور اکیلے نماز پڑھ کے آ جائیے. اب سوچئے کہ کتنا بڑا یہ خلل ہے اور کتنی بڑی جرأت ہے یہ. ایک طرف یہ منہج ایک بردر کا، اور دوسری طرف صحیح بخاری کے اندر آپ اٹھائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس تعلق سے. حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر، فتح الباری نام سے 2 شرح ہے، ایک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اور ایک حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی. حافظ ابن رجب کی شرح پہلے ہے، حافظ ابن حجر نے بعد میں وہ شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے. جو حافظ ابن رجب کی کتاب ہے وہ مکمل نہیں ہے، ان کی وفات ہو گئی تھی، تھوڑا سا حصہ انہوں نے صرف کیا تھا، شرح کیا تھا، اور کتاب باقی رہ گئی. لیکن اس باب کی شرح فتح الباری ابن رجب والی کے اندر موجود ہے. آپ فتح الباری ابن رجب الحنبلی اٹھائیے اور اس باب کو پڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فتنے کا جب زمانہ ہوگا تو بعض ایسے عمراء آئیں گے جو نماز کو اپنے اصل وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس وقت ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت تم نماز پڑھ لینا اول وقت میں، لیکن ان کے ساتھ پھر تم جماعت میں شامل ہو جانا. یہ اللہ کے رسول نے تبلیغ کی. کیوں؟ کیونکہ جماعت سے الگ ہونے میں فتنہ ہے، جماعت سے الگ ہونے میں فتنہ ہے. اور امن و امان بہت بڑی چیز ہے، امن و امان بہت بڑی چیز ہے. یہ کون محسوس کرے گا؟ ایک عالم دین محسوس کر سکتا ہے، ایک جاہل اور ایک بردر محسوس نہیں کر سکتا. وہ اس طرح کتاب لکھ کر فتنہ ہی پھیلا سکتا ہے. تو اس طرح کے فتنے پھیلانا اور اس طرح کے نئے مسائل کو کوئی چیز ملی فوراً لے کے اچک لو اس کو اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو خشیت ایک عالم دل کے اندر ہوگی، کسی بھی مسئلے کے تعلق سے بات کرتے وقت وہ لرز جائے گا. صحابہ کرام کے قصے آپ نے پڑھے ہوں گے کہ کسی مسئلے کے وقت وہ کیا کرتے تھے، ان کے چہرے سرخ ہو جاتے تھے. اللہ کے رسول کی حدیث خود اپنے کانوں سے انہوں نے سنی ہے، کسی دوسرے کے واسطے سے نہیں. پھر بھی اب کوئی سوال کرتا، بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑانے لگتی تھی.
چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، کانپتے تھے، اور پھر آخر میں کہتے تھے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اللہ کے رسول نے ایسے ہی کہا تھا، تاکہ کہیں ہم سے کوئی بھول نہ ہو جائے۔ یہ خشیت جو ہوتی ہے ایک عالم کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ ایک جاہل کو ہر سوال کا جواب پتہ رہتا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات تھی، ایک سوال آیا میرے پاس قربانی کے تعلق سے۔ یہ سوال مجھ سے پہلے میرے بعض ساتھی جو دکتورا کر رہے ہیں ابھی مدینہ یونیورسٹی کے اندر، ان کے پاس یہ سوال پہلے جا چکا تھا، اور انہوں نے بھی جواب دینے سے اعتذار کر لیا کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ دیکھیں جتنا علم ہوتا ہے نا تو خشیت ہوتی ہے کہ اس تعلق سے اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے، اللہ کی شریعت میں بیان کر رہا ہوں۔ کسی کو جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت میں بیان کر رہا ہوں اس کے سامنے۔ سوال کیا تھا کہ ایک گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 7 لوگ شریک ہیں اور 7 لوگ الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مسجد میں جلدی نماز ختم ہو گئی، وہ صاحب آئے اور گائے انہوں نے ذبح کر دی۔ اسی گائے کے اندر اور جو دوسرے لوگ شریک ہیں ان کی ابھی عید کی نماز ہوئی ہی نہیں ہے، ابھی انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور حدیث صریح ہے کہ عید سے پہلے اگر کوئی جانور ذبح کر لے تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن جنہوں نے ذبح کیا انہوں نے تو عید کی نماز پڑھ لی ہے۔ تو اب اس قربانی کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال تھا مجھ سے پہلے، میرے پاس جب یہ سوال آیا تھا، مجھ سے پہلے ہی کئی دکاترہ کے پاس یہ سوال جا چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سوال کا ہم نے کافی سوچا لیکن جواب نہیں دے سکتے، ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ میرے پاس بھی انہوں نے سوال بھیجا تھا، میں نے کافی غور و فکر کیا اس تعلق سے، اب تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہوں کہ اس کا کیا جواب دیا۔ میں نے اعتذار کر لیا کہ اللہ عالم میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ عالم، میرے ہو سکتا ہے کسی دوسرے عالم کے پاس اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دے اور کسی کو اس کا جواب علم ہو، پتہ ہو جائے، وہ جواب دیں گے، آپ کسی دوسرے عالم کی طرف رجوع کریں، لیکن میں جواب نہیں دے سکتا ہوں اس کا۔ میں نے اپنی مسجد میں یہ سوال ذکر کیا اپنے گاؤں کے مصلیوں میں، اسی میں سے ایک شخص جو کبھی مدرسہ گیا نہیں ہے فوراً انہوں نے جواب دے دیا، فوراً انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ یہ سوال میرے پاس کئی دنوں سے پڑا ہوا، ابھی تک میں جواب نہیں دے پایا ہوں۔ تو یہ فرق ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بہت جامعیت ہے اس آیت کے اندر۔ جس قدر آپ کے اندر خشیت ہوگی، علم آئے گا، اس وقت خشیت ہوگی۔ یہ شریعت ہے، آپ لوگوں کے سامنے اپنی مرضی تو نہیں تھوپ رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کر رہے ہیں۔ جو کچھ ایک عالم کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی شریعت ہوتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے مشن کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے، آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ یہ مائک دے دیجیے، کسی کو سوال کرنا ہو زبانی کریں یا پھر لکھ کر؟ کسی کو جواب کا علم ہو تو بتائیں، اور ہمارے